تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 122 تا 141 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قاعدہ کے معنی بنیاد یا اور اساس کے ہیں۔ اوپر والی آیت میں اس گھر کی تعمیر کے حکم کا حوالہ تھا۔ اب آگے یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس کی بنیادیں اٹھاتے وقت حضرات ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، اس گھر کے ساتھ ان کی کیا آرزوئیں اور کیا تمنائیں وابستہ تھیں، اور مستقبل میں اس سے کس فیض عالمگیر کے جاری ہونے کی انہوں نے اپنے پروردگار سے التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت کا یہ حصہ صرف قرآن کے ذریعے سے ہمارے علم میں آیا ہے، اس لیے کہ یہود نے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تورات سے خاص اس حصے کو تو حذف کر دیا یا اس میں اپنے حسب منشا تحریف کر دی، لیکن یہ آپ کی سرگزشت کا ایک ایسا ضروری حصہ ہے کہ اس کے بغیر یہ بالکل ناتمام معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے یہ تحریف کردہ حصہ بے نقاب کر کے اس کی تکمیل کر دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تیری عبادت اور تیری بندگی کی دعوت کے لیے یہ گھر جو ہم بنا رہے ہیں اس کو شرف قبولیت بخش اور ہماری یہ خدمت قبول فرما، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے گھر کی بنیادیں اٹھاتے وقت کچھ التجائیں پیش کرتے ہیں، ہماری یہ التجائیں قبول فرما۔ ہم اس دوسرے مطلب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اول تو اس وجہ سے کہ اس صورت میں یہ جملہ خاص خانہ کعبہ سے متعلق ہونے کے بجائے اس پوری دعا کی تمہید بن جاتا ہے جو آگے آ رہی ہے۔ دوسرے، جہاں تک خانہ کعبہ کی تعمیر کا تعلق ہے، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اس وجہ سے اس کی قبولیت پہلے سے معلوم تھی۔ انک انت السمیع العلیم میں خدا کی ان دو صفتوں کا حوالہ ہے جن پر اعتماد کر کے بندہ خدا سے دعا کرتا ہے، اور اس کے اندر حسر کا جو مضمون ہے وہ دعا کرنے والوں کی طرف سے کامل سپردگی اور کامل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کے بیچ بیچ میں بار بار ربنا کا اعادہ اور دعا کے مناسب صفات الہی کا حوالہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یہ دعا ان دونوں چیزوں کے حکیمانہ استعمال کی بہترین مثال ہے۔ سب سے پہلے باپ بیٹے دونوں نے جس چیز کی دعا کی ہے وہ خود اپنے مسلم بنائے جانے کی ہے۔ مسلم کے معنی خدا کے کامل فرمانبردار کے ہیں۔ اس سے کئی حقیقتیں روشنی میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان و اسلام اور طلب خشیت و تقوی کی دعاؤں میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں جن سے کوئی بھی مستغنی ہو سکے، اگرچہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔ دوسری یہ کہ اسلام کے درجات و مراتب کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے مسلم کامل بھی، جن کے ذریعے سے دنیا اسلام کے نام اور اس کی روح سے آشنا ہوئی، اپنے مسلم بنائے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسری حقیقت جو خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی ہے اور نظم کلام کو کھولنے والی ہے، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر، جبکہ وہ اپنے مشن کا مرکز تعمیر کر رہے تھے، اپنے لیے جس چیز کی دعا کی مسلم بنائے جانے کی تھی، نہ کہ یہودی یا نصرانی بنائے جانے کی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، اپنے مسلم بنائے جانے کی دعا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ذریت کے اندر سے بھی ایک پوری امت مسلمہ اٹھائے جانے کی اس موقع پر دعا فرمائی۔ اس دعا میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذریت میں سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک تھے، اس وجہ سے اس کا واضح مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کی اولاد کے متعلق تھی، چنانچہ انہی کی نسل کے اندر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ امت مسلمہ ظہور میں آئی جس کے لیے یہ دعا کی گئی تھی۔ تورات سے یہ چیزیں تو غائب کر دی گئیں، لیکن قربان ہونے والے فرزند سے متعلق یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔
و ارنا مناسکنا و تب علینا، ارنا کے اصل معنی ہمیں دکھا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنی شریعت کی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی اس طرح کی وحی کے ذریعے بھی کرتا ہے جس کا مظہر قرآن مجید ہے، اور کسی رویا یا کشف میں براہ راست اپنا کوئی فرشتہ بھیج کر اس کام کو عملاً دکھا یا بتا بھی دیتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے۔ اس قسم کی رہنمائی قرآن مجید کی اصطلاح میں ارائت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی زیادہ تر ارائت کی ہی ذریعے سے ہوتی تھی، یعنی یا تو رویا میں ان کو ایک بات دکھا دی جاتی تھی یا کوئی فرشتہ خداوندی ظاہر ہو کر مطلوب کام کی طرف رہنمائی کر دیتا تھا۔ تورات سے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں دعا میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی ارات کی درخواست کی ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے۔ نسک کے اصل معنی دھونے اور پاک کرنے کے ہیں۔ نسک ثواب کے معنی ہیں کپڑے کو دھو کر پاک کر دینا۔ اسی طرح نسک ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں۔ قربانی بندے کو گناہوں کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرتی ہے۔ پھر اسی سے منسک ہے جس کے معنی قربانی کے طریقے کے بھی ہیں اور قربان گاہ کے بھی ہیں۔ اس کی جمع مناسک ہے جو حج کے تمام سلسلہ عبادات و مراسم پر حاوی ہے۔ فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بقرہ 200۔ ترجمہ: جب تم حج کے مراسم ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے اور متوجہ ہونے کے ہیں۔ اس کا صلہ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو یہ جیسا کہ آیت 37 کی وضاحت کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں، اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا مضمون پوشیدہ ہے۔ رحم کے اس پوشیدہ مضمون کو یہاں اِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہہ کر کھول بھی دیا گیا ہے۔ بندہ جب اپنے رب کی طرف خشیت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو رب رحیم رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ان میں انہی میں سے ایک رسول اٹھا، یعنی ہماری ذریت میں سے، چونکہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے اور وہی اس وادی غیر ذی زرع میں بسائے جا رہے تھے، اس وجہ سے اس دعا کا تعلق لازماً انہی کی ذریت سے ہے۔ اس کا کوئی تعلق بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے نہیں ہو سکتا۔ تورات کے الفاظ سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ آخری نبی کی بعثت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے والی ہے۔ استثناء باب 18 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور پیشن گوئی ہے، اس میں فرمایا ہے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ آگے چل کر ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے۔ یہ الفاظ صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسماعیل ہی ہیں۔ اگر بنی اسرائیل مراد ہوتے تو صحیح تعبیر انہی کے بھائیوں میں سے کے بجائے انہی میں سے کی ہوتی۔ اسی طرح تیرے ہی بھائیوں میں سے کی جگہ تمہارے ہی اندر سے کے الفاظ وارد ہوتے۔ علاوہ ازیں یہاں میری مانند کے الفاظ بھی قابل لحاظ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نبی کی بعثت کی پیشن گوئی کی گئی تھی ایک صاحب رسالت رسول کی تھی۔ قرآن مجید کی مذکورہ دعا میں اسی لحاظ سے رسول کا لفظ وارد ہوا ہے۔ ہم آگے کسی مناسب موقع پر رسول اور نبی کے فرق کو ظاہر کریں گے۔ یہاں جس رسول کی بعثت کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے 3 مقاصد بتائے گئے ہیں: ایک تلاوت آیات، دوسرا تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا تزکیہ۔ آیت لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جا سکے۔ اس پہلو سے زمین و آسمان کی ہر چیز آیت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر چیز خدا کی قدرت و حکمت اور اس کی مختلف صفات خلق و تعبیر پر ایک دلیل ہے۔ اس طرح وہ معجزات بھی آیت ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوئے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے پیش کرنے والوں کی سچائی پر دلیل ہیں۔ علی ھذا القیاس قرآن مجید کے الگ الگ جملوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ فی الحقیقت ان میں سے ہر آیت کی حیثیت ایک دلیل و برہان کی ہے جس سے خدا کی صفات اور اس کے احکام و قوانین اور اس کی مرضیات کا علم ہوتا ہے۔ یتلو علیہم کے الفاظ سے اس زور اور اختیار کا اظہار ہو رہا ہے جس سے مسلح ہو کر خدا کا ایک رسول اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ رسول محض ایک خوش الہان قاری کی طرح لوگوں کو قرآن سنانے نہیں آتا، بلکہ وہ خدا کے سفیر کی حیثیت سے لوگوں کو آسمان و زمین کے خالق و مالک کے احکام و فرامین اور اس کے دلائل و دین سے آگاہ کرتا ہے۔
علاوہ ازیں وحی الہی کے لیے آیات کے لفظ سے اس حقیقت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ خدا کا دین تحکم اور جبر پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر دلائل و براہین پر مبنی ہے اور اس کے ہر ٹکڑے کے اندر اس کی دلیل ہے۔ اب آئیے تعلیم کتاب و حکمت کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعلیم تلاوت سے ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ تلاوت آیات تو یہ ہوئی کہ رسول نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ خدا نے اس کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ نہایت شفقت و توجہ کے ساتھ ہر استعداد کے لوگوں کے لیے اس کی مشکلات کی وضاحت کی جائے، اس کے اجمالات کی تشریح کی جائے، اس کے مقدرات کھولے جائیں اور اس کے مضمرات بیان کیے جائیں، اور اس توضیح و بیان کے بعد بھی اگر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں تو ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ مزید برآں لوگوں کی ذہنی تربیت کے لیے خود ان کے سامنے سوالات رکھے جائیں اور ان کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ لوگوں کے اندر فکر اور تدبر کی صلاحیت اور کتاب الہی پر غور کرنے کی استعداد پوری طرح بیدار ہو جائے۔ یہ ساری باتیں تعلیم کے ضروری اجزاء میں سے ہیں، اور ہر شخص جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا ہے اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے تعلیم کتاب کے یہ تمام طریقے اختیار فرمائے۔ تعلیم کے ساتھ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کتاب کا، دوسرا حکمت کا۔ کتاب سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے۔ اس لفظ کی تحقیق ہم اس سورہ کی آیت 2 کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ لفظ حکمت کی تحقیق مولانا فراحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں جو بیان فرمائی ہے اس کا ضروری حصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، رہی حکمت تو وہ تعبیر ہے اس قوت و صلاحیت کی جس سے انسان معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ معاملات کی صلاحیت۔ یہاں فصل الخطاب کے لفظ سے اس اثر کو بیان کیا ہے جو حکمت کا ثمرہ ہے۔ جس طرح فیصلہ معاملات کی صلاحیت حکمت کے ثمرات میں سے ہے، اسی طرح اخلاق کی پاکیزگی اور تہذیب بھی اس کے ثمرات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اہل عرب حکمت کا لفظ انسان کی اس قوت و صلاحیت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے جو عقل ورائے کی پختگی اور شرافت اخلاق کی جامع ہوتی ہے۔ چنانچہ دانش مند اور مہذب آدمی کو حکیم کہا جاتا تھا، اور جو بات عقل اور دل دونوں کے نزدیک بالکل واضح ہو اس کو حکمت سے تعبیر کرتے۔ حکمت کا ذکر یہاں کتاب کے ساتھ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ تعلیم حکمت تعلیم کتاب سے ایک زائد شے ہے، اگرچہ یہ حکمت سرتاسر قرآن حکیم ہی سے ماخوذ و مستنبط ہو۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک جو لوگ حکمت سے حدیث مراد لیتے ہیں ان کی بات میں بڑا وزن ہے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حکمت چونکہ حکیمانہ بات کو بھی کہتے ہیں اور حکیمانہ بات کہنے کی صلاحیت کو بھی، اس وجہ سے تعلیم حکمت کے معنی جس طرح کسی کو کوئی حکیمانہ بات بتا دینے کے ہیں، اسی طرح اس کے معنی لوگوں کے اندر حکمت کی صفت و صلاحیت پیدا کرنے کے بھی ہیں۔ رسول کا تیسرا مقصد تزکیہ بتایا گیا ہے۔ لفظ تزکیہ دو مفہوموں پر مشتمل ہے، ایک پاک و صاف کرنے پر، دوسرے نشود و نما دینے پر۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جو چیز مخالف و مزاحم روایت و مفاسد سے پاک ہوگی وہ لازماً اپنی فطرتی صلاحیتوں کے مطابق پروان بھی چڑھے گی۔ انبیاء علیہم السلام نفوس انسانی کا جو تزکیہ کرتے ہیں اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں اور ان کے اعمال و اخلاق کو غلط چیزوں سے پاک صاف بھی کرتے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق کو نشود و نما دے کر ان میں مفاسد اور مخالف و مزاحم چیزوں کے بالمقابل استقلال کے ساتھ سینہ سپر رہنے اور استقامت دکھانے کی قوت بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کتاب کے مقابلہ میں نفوس کا تزکیہ کہیں زیادہ دیدہ ریزی، مشقت اور صبر و ریاض کا طالب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر تمام دین و شریعت کے غایت و مقصد کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت ہم انشاءاللہ آگے کسی موضوع مقام پر کریں گے۔ آیت کے خاتمے پر خدا کی دو صفتوں عزیز و حکیم کا حوالہ ہے۔ عزیز کے معنی غالب اور عزت و قوت والے کے ہیں، یعنی وہ ذات جو پوری قوت
دولت اور پورے اختیار و اقتدار کے ساتھ اس کائنات پر فرما روائی کر رہی ہے۔ حکیم کے معنی ہے جس کے ہر کام میں حکمت، مصلحت اور مقصد و غایت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا حوالہ بالعموم ایک ساتھ آتا ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پر پوری قوت اور پورا غلبے کے ساتھ حاوی اور متصرف ہے، لیکن اس کے اس غلبہ و اقتدار کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے زور میں جو چاہے کر ڈالے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت و مصلحت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام بھی حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں ان دونوں صفتوں کا حوالہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ جو خدا عزیز و حکیم ہے، اس کی عزت و حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی اس مملکت میں اپنا سفیر اور پیغمبر بھیجے جو اس کی رعیت کو اس کے احکام و قوانین سے آگاہ کرے اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ رغبہ کا صلہ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی کسی چیز سے بے رغبت اور بیزار ہونے کے ہوتے ہیں۔ صفحہ زیادہ تر لازم آتا ہے لیکن متعدی بھی آتا ہے۔ مثلاً صفحہ نفسہ کے معنی ہوں گے اس نے اپنا نصیب بگاڑ لیا۔ صفحہ رعیا کے معنی ہوں گے اس نے احمقانہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح صفحہ نفسہ کے معنی ہوں گے اس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ یہ اسلوب کلام اظہار تعجب اور اظہار افسوس دونوں کا جامع ہے۔ اشارہ یہاں یہود کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہونے کے مدعی ہیں، بلکہ اپنے زعم میں اس کے واحد اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ جو پیغمبر ملت ابراہیم کا داعی بن کر آیا ہے اس سے اور اس کی دعوت سے یہ سب سے زیادہ بیزار ہیں اور ان لوگوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں جو اس کی دعوت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ حماقت اور خرد باختگی کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں اس کو برگزیدہ ٹھہرایا۔ یہ اس برگزیدگی کی طرف اشارہ ہے جو ان کو دنیا کی قوموں کی سرداری و پیشوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشی اور جس کا ذکر اوپر آیت 124 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کی امامت کے لیے منتخب کیا، احمق ہی ہوگا جو اس کی ملت کی پیروی سے اعراض اختیار کرے۔ صالحین کا لفظ قرآن مجید میں عام نیکوکاروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس پورے زمرے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین سب پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی مرضی اور اس کے احکام کے حوالے کر دینے کے ہیں۔ یہاں ہمارے نزدیک اس سے بیٹے کی قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ یوں تو وہ تمام امتحانات جن سے وہ گزارے گئے ان کے اسلام کی جانچ ہی کے لیے تھے۔ گویا ہر امتحان زبان حال سے ان کے سامنے اسلم ہی کا مطالبہ رکھنے کے لیے نمودار ہوا، لیکن خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم جس میں کامیابی کے بعد وہ برگزیدگی اور امامت کی عزت سے نوازے گئے، کامل سپردگی اور کامل حوالگی کا ایک ایسا مطالبہ تھا جس کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ جامع اور حقیقت افروز لفظ اگر کوئی ہو سکتا تھا تو اسلم ہی کا لفظ ہو سکتا تھا۔ یہ لفظ واقعہ قربانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے۔ مثلاً فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، صافات 103۔ بس جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ یہاں اس واقعے کی طرف اسلام کے لفظ سے اشارہ کر کے قرآن نے کئی حقیقتیں واضح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں جو برگزیدگی بخشی وہ جیسا کہ آیت 124 میں اشارہ ہو چکا ہے ان کی ان جانبازیوں اور قربانیوں کا صلہ ہے جو انہوں نے رب کی رضا طلبی کی راہ میں کیں۔ یہ عظمت ان کو مفت میں نہیں حاصل ہوئی جس طرح یہود اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
کامل سپردگی اور کامل حوالگی یعنی اسلام کا حکم ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے قول و عمل سے اسی اسلام کا مظاہرہ کیا، نہ کہ یہودیت یا نصرانیت کا، جیسا کہ یہود و نصارہ گمان کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ اسلام کی اصل روح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے، یہاں تک کہ کوئی عزیز سے عزیز چیز بھی بندے کے نزدیک خدا سے زیادہ عزیز نہ رہ جائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ توصیہ کے معنی تعلیم و تلقین کرنے کے ہیں، عام اس سے کہ یہ تعلیم و تلقین کوئی شخص اپنی وفات کے وقت کرے یا زندگی کے کسی دوسرے مرحلے میں۔ بہا میں ضمیر ملت اسلام کے لیے ہے، جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ملت ابراہیم کے لفظ سے ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر اگرچہ یہود کے صحیفوں میں کہیں نہیں ملتا، لیکن ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی اولاد اور اپنے اتباع کو وصیت و نصیحت انبیاء علیہم السلام کی عام سنت رہی ہے۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے عام بزرگان خاندان اور سرداران قبائل سے متعلق بھی اس طرح کی تلقین و نصیحت کی بکثرت روایات منقول ہیں، یہاں تک کہ تلمود میں ایک وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی قرآن مجید کی بیان کردہ وصیت سے ملتی جلتی موجود ہے۔ خاندانوں اور ملتوں میں اس طرح کی روایات خاندانوں کے اکابر ہی کے طرز عمل سے قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے طرز عمل سے اپنے بعد والوں کے لیے یہ سنت چھوڑی ہو۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ملت اسلام کی وصیت کی، تو یہ اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر ان کی جو سرگزشت حیات بیان ہوئی ہے اس سے واضح ہے کہ وہ جس ملت سے آشنا ہوئے، جس ملت کی انہوں نے دعوت دی اور اپنی عظیم قربانی سے جس ملت کی حقیقت کا انہوں نے مظاہرہ کیا وہ اسلام ہے، تو پھر وہ اس ملت کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو یہودیت یا نصرانیت کی تلقین کس طرح کر سکتے تھے جن سے وہ سرے سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر یہاں اس خصوصیت کی وجہ سے ہوا ہے کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ روایت اگر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نیچے 3 پشتوں تک برابر ملت اسلام ہی کی وصیت ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت کی۔ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کے مدعیوں کے لیے پیروی کی چیز اسلام ہے یا یہودیت اور نصرانیت؟ الدین سے مراد وہ دین حقیقی ہے جو شروع سے اللہ کا دین ہے، یعنی اسلام۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران 19، حقیقی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آل عمران 83۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے طوعاً یا کرہن سب ہی اسی کے مطیع ہیں اور سب اسی کی جانب لوٹیں گے۔ یہی دین اللہ کا دین ہے اور یہی دین اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہمیشہ بھیجا۔ اسی دین کی پیروی اور اسی دین پر جینے اور مرنے کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اپنی اولاد کو فرمائی، لیکن بعد میں بنی اسرائیل نے اس میں تحریف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ ڈالا اور اس کی جگہ یہودیت و نصرانیت کے فتنے کھڑے کر دیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم نہ مرنا مگر حالت اسلام پر۔ اس میں یہ مضمون پوشیدہ ہے کہ اس دین کی امانت ایک بھاری امانت ہے۔ اس امانت کا حق تمہیں مہد سے لے کر لحد تک ادا کرنا ہے۔ اس راہ میں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آنی ہیں اور تمہیں ان آزمائشوں کا پورا عزم و ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ خیال رکھنا شیطان تمہیں کسی مرحلے میں اس مقام سے ہٹانے نہ پائے۔ تمہیں اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔
یہ سوال کا انداز مخاطب کو متنبع کرنے اور تقریر کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اختیار فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے بزرگ آباء و اجداد یہودیت یا نصرانیت پر تھے، تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کے لیے بلایا؟ اس وقت انہوں نے ان سے کس چیز کا اقرار لیا؟ توحید اور اسلام کا یا یہودیت اور نصرانیت کا؟ اس سوال کے بعد قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے سوال اور ان کے بیٹوں کا متفقہ جواب نقل کیا ہے، جو صاف صاف دین توحید اور اسلام کے حق میں ہے۔ یہود کے لٹریچر میں بھی اس وصیت سے متعلق جو روایت ملتی ہے، اس کے الفاظ اگرچہ قرآن کے الفاظ سے کچھ مختلف ہیں، لیکن ان سے تائید بہرحال قرآن ہی کے بیان کی نکلتی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کے مذکورہ دعوے کی۔ اس لیے اس میں یہودیت یا نصرانیت کی طرف کوئی بھی اشارہ موجود نہیں ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ قرآن نے خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت موت کی وصیت کا حوالہ دیا ہے، جس سے کئی باتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عہد و اقرار اپنی اولاد سے بالکل آخری لمحات زندگی میں لیا ہے، اس وجہ سے یہ گمان کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کے مسلک و مذہب میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو۔ دوسری اس بات کی طرف کہ ایک شفیق و مہربان باپ جو خدا کے ایک پیغمبر بھی ہیں، اپنی اولاد سے جو عہد و اقرار اپنے بالکل آخری لمحات زندگی میں لیتا ہے، اس کے اور اس کی اولاد کے درمیان سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا واقعہ وہی عہد و اقرار ہو سکتا ہے، اور با وفا اولاد کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مقدس فرض ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کے اندر اس عہد کو نبھائے۔ صرف ناخلف اولاد ہی اس نوعیت کے عہد و اقرار کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اپنی اولاد سے سچی محبت کرنے والے ایک باپ کا زندگی میں اپنی اولاد سے متعلق آخری فریضہ یہ ہے کہ وہ مرتے دم ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرے اور ان کو دین حق پر قائم رہنے اور اسی دین پر جینے اور مرنے کی تلقین کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، میں سوال کے لیے ماں کا لفظ استعمال کر کے سوال میں زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کر دی، تاکہ جواب دینے والوں کے ذہن میں معبود سے متعلق اگر کوئی تردد ہو تو وہ اس سوال کے جواب میں ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان کے بیٹوں کا جواب واضح کرتا ہے کہ اس وقت تک ان کے ذہن میں معبود سے متعلق کوئی الجھن موجود نہیں تھی۔ انہوں نے نہایت واضح الفاظ میں اس کی توحید کا بھی اقرار کیا اور اسی کو سزاوار عبادت اور سزاوار اطاعت قرار دیا۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اس موقع پر جس احساس فخر و اعتماد کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد گنا ہے، اسی فخر و اعتماد کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے تک ان کی اولاد کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے خلاف وہ تعصبات نہیں پیدا ہوئے تھے جو بعد میں پیدا ہو گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ آیت اس سلسلہ بیان میں 2 مرتبہ آئی ہے، ایک یہاں پھر چند ہی آیات کے بعد پارے کے خاتمے پر جہاں یہ سلسلہ بیان ختم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ یہی وہ خلاصہ بحث ہے جو مخاطب کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ بتانا یہ ہے کہ تمہارا سارا فخر و اعتماد اپنے باپ دادا پر رہ گیا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے حصے کے اعمال بھی وہ انجام دیے گئے، اب تمہیں صرف ان نیکیوں کے پھل کھانے ہیں، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی۔ یہ فخر و اعتماد بالکل وہم و خیال پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داریاں انجام دی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے انجام دے کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنی نیکیوں کا صلہ خود پائیں گے، ان کا کوئی حصہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ تمہاری ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، اگر تم ان کو انجام دو گے تو ان کا صلہ پاؤ گے، ورنہ ان کی سزا بھگتو گے۔ خدا کے ہاتھ تم سے تمہارے آباء و اجداد کے اعمال کے متعلق پرسش نہیں ہونی ہے، بلکہ خود تمہارے اپنے اعمال سے متعلق ہونی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
اوپر آیت 111 کی وضاحت کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کے جوش میں یہود اور نصارہ دونوں متحد ہو کر یہ بات کہتے تھے کہ جو شخص ہدایت اور نجات کا طالب ہو وہ یہودیت اختیار کرے یا نصرانیت، یہ دونوں خدائی دین ہیں، یہ تیسرا دین جو اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے کوئی دین نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا کل بل ملت ابراہیم حنیفاً، کہہ دو بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا۔ ملت کا لفظ یہاں حالت نصب میں ہے، اس وجہ سے لازماً یہاں کوئی فعل محذوف ماننا پڑے گا۔ عام طور پر لوگ یہاں ماضی کا صیغہ محذوف مانگتے ہیں، یعنی کہو ہم نے پیروی کی ملت ابراہیم کی۔ میں نے یہاں امر کا صیغہ محذوف مانا ہے اور ترجمے میں اسی کا لحاظ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں یہ جواب جیسا کہ لفظ کل سے واضح ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دلوایا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بالخصوص اہل کتاب کی گمراہ کن دعوت کے جواب میں دعوت ہی کا خطاب موضوع تھا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کی زبان سے اپنے ایمان و اسلام کا بیان آگے والی آیت میں قولوا آمنا باللہ الآیہ کی الفاظ سے آ رہا ہے، اس وجہ سے اس آیت کو دعوت ہی کے مفہوم میں لینا زیادہ مناسب ہے۔ تیسری یہ کہ عربی زبان میں جب اس طرح منصوب آتا ہے تو اس کا مزاج مخاطب کو کسی بات پر ابھارنے یا اس کو کسی چیز سے ڈرانے کے موقع و محل سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، جس کے لیے امر کا صیغہ زیادہ موزوں ہے۔ حنیفاً حنفا سے ہے جس کے اصل معنی مائل ہونے اور جھکنے کے ہیں۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کا ہو کر رہے۔ یہاں یہ لفظ ابراہیم علیہ السلام سے حال پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ لفظ ابراہیم حالت جر میں ہے اور مجرور سے حال پڑھنے کے معاملے میں اہل نحو بہت متردد ہیں، لیکن مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سورہ فیل میں نہایت قوی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عربی زبان میں یہ طریقہ معروف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کی صفت قرآن مجید نے بار بار استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین سب ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، اور ان تینوں ہی گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جس مذہب پر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ قرآن مجید نے مختلف دلائل سے پہلے ان کے اس دعوے کی تردید کی، پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، وہ خدا کی قائم کردہ صراط مستقیم ملت اسلام سے سرمنہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، نہ وہ یہودیت اور نصرانیت کی پگڈنڈیوں کی طرف مڑے، نہ مشرکین کی ضلالتوں میں مبتلا ہوئے، بلکہ برابر اسلام کی اسی شاہراہ پر قائم رہے جو خدا نے کھولی تھی اور جو خدا تک پہنچانے والی واحد سیدھی راہ ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ یہود و نصارہ کی دعوت کے یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے کا مسلمانوں کی طرف سے جواب ہے کہ تم کہہ دو کہ ہم اللہ اور اللہ کی اس ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتری ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی مختلف شاخوں پر ان کے انبیاء کے واسطے سے اتری ہے، اور اس ہدایت پر بھی ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی جانب سے ملی۔ ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ خدا کی شریعت اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے باب میں یہ ملت مسلمہ یا ملت وسط کا موقف یا بالفاظ دیگر کلمہ بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خدا کی اتاری ہوئی کسی ہدایت کی نہ تو تردید کرتی ہے اور نہ کسی نبی یا رسول کی تکذیب کرتی، بلکہ بغیر کسی تفریق و استثناء کے سب پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ خدا کے ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو جو تعلیمیں دی تھیں ان کی امتوں نے ان میں یا تو ملاوٹ کر دی یا ان کے کچھ حصے کو فراموش کر دیا۔ اب اس امت کو جو شریعت ملی ہے وہ خدا کی اصل ہدایت کو اس کی آخری اور مکمل شکل میں پیش کرتی ہے۔ آیت میں اس بات کا لفظ سبت سے ہے، اس کا لغوی مفہوم بڑھنے اور پھیلنے کا ہے۔
اسی مفہوم کے لحاظ سے ایک باپ کی اولاد اور ان کی مختلف شاخوں کے لیے اس کا استعمال ہوا، اور نسل یعقوب کی مختلف شاخوں کے لیے تو اس کا استعمال اس قدر معروف ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے لیے وضع ہوا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ اس کا مطلب خود قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ سورہ نساء 150۔ ترجمہ: اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ سے کوئی راہ پیدا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء میں سے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا سب کے انکار کے ہم مانیہ ہے، اور یہ صرف نبیوں اور نبیوں ہی کی تفریق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی تفریق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اگر کلمہ جامعہ وہ بھی قبول کر لیں جس طرح تم تمام انبیاء اور تمام ہدایتوں پر ایمان لائے ہو اور اسی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں تو بلا شبہ وہ بھی راہیاب ہو جائیں گے۔ راہیاب ہونے کا راستہ یہودی یا نصرانی ہونا نہیں ہے جیسا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے، بلکہ اس کا راستہ وہی ہے جو تم اختیار کرتے ہو، یعنی تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر بلا کسی تفریق و تعصب کے ایمان لانا۔ اگر وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری مخالفت کے درپے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی راہ چھوڑ کر یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں ان کی اختیار کی ہوئی راہ پر چلنے دو، ان کے مقابلے کے لیے تمہاری طرف سے اللہ کافی ہے۔ آخر میں اپنی صفات میں سمیع و علیم کا حوالہ دینے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا ہے کہ تمہاری مخالفت میں یہ جو سازشیں اور ریشہ دوانیاں بھی کریں تم ان سے مطلق ہراساں نہ ہو۔ جو خدا تمہاری طرف سے ان سے لڑنے کھڑا ہوا ہے وہ سب کچھ جانتا اور سب کچھ سنتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے دعوت دی گئی ہے کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو یہودیت و نصرانیت کو چھوڑ کر یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یہ کلمہ جامعہ جس کا اوپر ذکر گزرا اپنے اندر اللہ کی تمام ہدایتوں اور اس کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے زندگی پر خدا کا اصلی رنگ چڑھتا ہے۔ بس اگر زندگی کو خدا کے رنگ میں رنگنا ہے تو اس کے رنگ میں رنگو۔ اس رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہود و نصارہ کے بپتسمہ کی بھی تعریض ہے، اور بغیر کسی فعل کے لفظ صبغہ کا منسوب ہونا ہمارے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی ایسا صیغہ محذوف پایا جائے جو ابھارنے اور جوش دلانے کے مضمون پر مشتمل ہو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی اگر اس کلمہ جامعہ کو نہیں مانتے جو تمام نبیوں اور رسولوں اور اللہ کی اتاری ہوئی تمام ہدایتوں پر ایمان اور اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کے اقرار پر مشتمل ہے، بلکہ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ خدا کے بعض نبیوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، ان کی بعض ہدایتوں کو قبول کریں گے بعض کو نہیں قبول کریں گے، درحالانکہ یہ تمام انبیاء اور رسول خدا ہی کے بھیجے ہوئے اور یہ ساری ہدایتیں اسی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ خود خدا کے بارے میں تم سے جھگڑ رہے ہیں، گویا ان کا خدا کوئی اور ہے اور تمہارا خدا کوئی اور، حالانکہ تمہارا اور ان کا رب ایک ہی ہے۔ اگر انہوں نے فی الواقع بات اس حد تک بڑھا دی ہے کہ اپنا خدا بھی الگ بنا لیا ہے تو اب ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھو، بلکہ اب یہ بحث و گفتگو بالکل ختم کر کے صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، یعنی اب ہم تمہارے ساتھ کوئی بحث و مناظرہ کرنا بالکل لا حاصل سمجھتے ہیں۔ جب تم خدا کے بارے میں بھی یکسو نہیں ہو تو ہم تم سے کوئی بحث کرنے کے بجائے صرف یہ واضح کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خالص اپنے رب ہی کے لیے ہیں۔
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ یہود و نصارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے باب میں ان کے دعوے کو پھر دہرانے کا مطالبہ بطور اتمام حجت کے کیا گیا، یعنی کیا فی الواقع تم یہ سنگین بات کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اخلاف یہودی یا نصرانی تھے؟ پھر سرزنش کے انداز میں سوال کرایا ہے کہ ان لوگوں کے مذہب و عقیدہ کا حال تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ پھر با انداز حسرت و افسوس فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو چھپائیں، یعنی تورات موجود ہے، اس میں ان لوگوں کے مذہب و عقیدہ کی تفصیلات موجود ہیں، ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانوں میں یہودیت و نصرانیت کا کہیں نام و نشان بھی پایا جاتا تھا یا نہیں۔ یہ نام تو تم نے ان کے صدیوں بعد گھڑے ہیں۔ خدا نے ہمیشہ اپنے نبیوں اور رسولوں پر وہی دین اتارا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس کے بعد نہایت سخت دھمکی کے انداز میں فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف جو شرارتیں تم کر رہے ہو، خدا ان سے بے خبر نہیں ہے، اس کا انجام تمہارے سامنے آئے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بعینیہ یہی آیت اوپر بھی گزر چکی ہے، جس سیاق میں یہ اوپر آئی ہے اسی سیاق میں یہاں بھی آئی ہے، وہاں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر آیت 134۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی۔ مذکور بالا مجموعہ آیات کی آیت 129 کی وضاحت اگرچہ بقدر ضرورت ہم اوپر کر آئے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے ہے، جن کے بارے میں منکرین سنت نے اس زمانے میں بعض بہت بیہودہ سوالات اٹھا دیے ہیں، اس وجہ سے ہم اس آیت پر یہاں مزید روشنی ڈالیں گے۔ منکرین سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی ذمہ داری بحیثیت پیغمبر کے صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد بحیثیت رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری ہے اور نہ وحی الہی یا بالالفاظ دیگر قرآن کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل کی کوئی مستقل شرعی اہمیت ہے۔ ہمارے نزدیک منکرین سنت کے اس دعوے کی تردید کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہی کافی ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کی جو تفصیل کی گئی ہے، اس میں صرف لوگوں کو قرآن سنا دینے ہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ متعدد دوسری چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور اس آیت سے واضح ہے کہ ان چیزوں کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت ہی کی حیثیت سے ہوا ہے۔ آیت پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ فرمایا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ البقرہ آیت 129۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ان میں بھیجیو ایک رسول انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سنائے تیری آیتیں اور ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اس دعا کے الفاظ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی دعا کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب پر اپنے اس احساس عظیم کا اظہار یوں فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جمعہ 2۔ ترجمہ: وہی خدا ہے جس نے بھیجا امیوں بنی اسماعیل میں ایک رسول انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیتیں اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن صفات کے پیغمبر کے لیے دعا کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ انہی صفات کے ساتھ مبعوث ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیوں کے اندر عملاً وہ سارے کام انجام دیے بھی جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ان دونوں ہی مقامات میں جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا تعلق ہے ان کے بیان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف یہ کہ اوپر والی آیت میں تزکیہ کا ذکر سب کے آخر میں ہے اور دوسری آیت میں تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے لیکن تلاوت آیات کے بعد۔ یہ فرق کوئی خاص اہمیت رکھنے والا فرق نہیں۔ تزکیے کے مقدم و مؤخر ہونے کی وجہ ایک دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ تزکیہ تمام دین و شریعت کی غایت اور بعثت انبیاء کا اصل مقصود ہے، اور جو چیز کسی کام میں غایت و مقصود کی حیثیت رکھتی ہے وہ عمل میں اگرچہ مؤخر ہوتی ہے لیکن ارادہ میں مقدم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اصل اسکیم میں اس کا ذکر مقدم بھی ہو سکتا ہے اور مؤخر بھی۔ چنانچہ اسی اعتبار سے تزکیہ کا ذکر ایک آیت میں مقدم ہوا ہے، دوسری میں مؤخر۔ اس ترتیب کے فرق کے علاوہ دوسری ساری باتیں دونوں آیتوں میں بالکل مشترک ہیں اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل فرائض بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب و حکمت، نمبر 3 تزکیہ۔ ان میں سے جہاں تک پہلی چیز تلاوت آیات کا تعلق ہے، ہم بلا کسی بحث و نزاع کے تسلیم کیے لیتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کو قرآن مجید سنانا ہی ہے۔ دین و دانش دونوں ہی سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ خدا کے ایک رسول کا اولین فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اس کی وحی پہنچائے، لیکن اس تلاوت کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کو پوری کتاب بیک دفعہ سنائی دی جائے، بلکہ یہ 23 سال کی وسیع و طویل مدت میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، اور اسی تدریج کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سبکن اس کی تعلیم دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب کوئی سہل اور سپاٹ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نہایت گہرے علوم و معارف اور اعلیٰ اسرار و حقائق کی کتاب ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے یہ ضروری ہوا کہ یہ سبق کر کے پڑھائی جائے تاکہ لوگوں کی اس کے خزانوں تک رسائی ہو سکے۔ اس حقیقت کو قرآن نے یوں واضح کیا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ، اسراء 106۔ ترجمہ، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تو لوگوں کو اس کو وقفے کے ساتھ سنائے۔ قرآن حکیم کی مذکورہ بالا خصوصیت اس بات کی مقتضی ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک قاری کی طرح صرف سنا دینے ہی پر اکتفا نہ فرمائیں، بلکہ ایک معلم کی طرح پوری دل سوزی اور پوری شفقت کے ساتھ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیں۔ چنانچہ اسی بنا پر تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض تعلیم کتاب بتایا گیا۔ یہ تعلیم کتاب کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت ہی کا ایک جز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس وجہ سے اپنی اس حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو سکھایا اور بتایا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت سے نہ تو خارج کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا درجہ اصل کتاب کے مقابل میں گرایا ہی جا سکتا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اس تعلیم کے تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک بالکل ابتدائی تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن میں جو شرعی اصطلاحات مثلاً صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صیام، طواف، عمرہ، نکاح، طلاق وغیرہ استعمال ہوئی ہیں لیکن عملی شکلیں واضح نہیں کی گئی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لوگوں پر واضح کر دیں تاکہ لوگ عملی زندگی میں ان کو اختیار کر سکیں اور ان کے مختلف اجزاء کا دین میں جو مقام ہے اس کو متعین کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن میں فکر و عمل کی تصحیح کے جو اصول دیے گئے ہیں ان کے لوازم و تضمنات کی ضروری گوشے واضح کر دیے جائیں تاکہ ان ابواب میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے وہ روشنی کے میناروں کا کام دے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن میں جو احکام شریعت دیے گئے ہیں ان کی حیثیت صرف اصولی احکام کی ہے۔ ان میں سے ہر باب کے تحت بے شمار صورتیں ایسی آتی ہیں جن میں احکام کا تعین معلم کی رہنمائی اور اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجتہاد کے لیے امت کو بہترین رہنمائی ان مثالوں ہی سے مل سکتی ہے جو اس کتاب کے معصوم معلم نے اپنے اجتہاد سے قائم کی۔
چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن اجتماعی زندگی کا ایک نظام بھی پیش کرتا ہے، لیکن اس کے صرف چاروں گوشے متعین کر دینے والے اصول دے کر اس کے جزیات و تفصیلات اور اس کے عملی ڈھانچے کے معاملے کو معلم کی ذمہ داری پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس چیز کو بھی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم سے سیکھا۔ ان کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ زیر بحث آیت میں صرف تعلیم کتاب ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ تعلیم حکمت کا بھی ذکر ہے۔ تعلیم حکمت تعلیم شریعت سے بہت وسیع چیز ہے۔ اس سے مراد، جیسا کہ اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں، وہ دانش اور وہ بصیرت و معرفت ہے جو زندگی کے ان بعید گوشوں میں بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے جہاں رہنمائی کرنے والی اس کے سامنے کوئی اور روشنی نہیں ہوتی۔ اب غور کیجئے کہ یہ ساری باتیں تعلیم کے تقاضوں میں سے ہیں یا نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کی تعلیم کے لیے بحیثیت ایک خدائی معلم کے مامور تھے یا نہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب اس بات میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا جواب اس بات ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو غور کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حیثیت میں جو کچھ کہا اور کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کے دائرے سے الگ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت کو گھٹایا کس طرح جا سکتا ہے۔ اور پھر اس بات پر غور کیجئے کہ احادیث میں ان چیزوں کے سوا اور کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کتاب و حکمت ہونے کے بتائی ہیں یا ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح آپ تزکیہ پر غور کیجئے۔ تزکیہ کا عمل ظاہر ہے کہ تعلیم سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور وسیع الاطراف ہے۔ اوپر ہم واضح کر آئے ہیں کہ اس لفظ میں پاک صاف کرنے اور نشود و نما دینے دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ یہ بیک وقت علمی بھی ہے اور عملی بھی، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی، مادی بھی ہے اور جسمانی بھی، عقلی اور روحانی بھی، نیز یہ انفرادی بھی ہے اور سماجی و اجتماعی بھی۔ مختصراً چند بنیادی تقاضے اس کے بھی سامنے رکھ لیجئے۔ اس کا ایک ضروری تقاضا تو یہ ہے کہ لوگوں کے اذہان، اعمال اور اخلاق پر خوردبینی نگاہ ڈال کر ان جراثیم سے ان کو پاک کیا جائے جو روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے سبب بنتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے اندر ان نیکیوں کی تخم ریزی کی جائے جو انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارتی اور اس کے عادات و خصائل کو مہذب بناتی ہیں۔ اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ ہر خوبی ان کے اندر جڑ پکڑ جائے اور ہر برائی ان کے خلاف طبیعتوں میں نفرت بیٹھ جائے۔ اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت سے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے جو تزکیہ نفوس کے لیے ایک وسیع تربیت گاہ کا کام دینے لگ جائے۔ جو شخص بھی اس میں اٹھے اسی ماحول کے اثرات لیے ہوئے اٹھے، اور جو شخص بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اس پر اسی کا رنگ چڑھ جائے۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ خیال بڑا مغالطہ انگیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی بحیثیت رسول کے صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پہنچا دیں۔ قرآن کا پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا صرف ایک جزو تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی طرح لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دے، اس کے مضمرات و تضمنات، اس کے اجمالات و اشارات اور اس کے اسرار و حقائق لوگوں پر واضح کر دیں، اس کے عجائب حکمت کے خزانوں تک لوگوں کی رہبری فرمائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی حکمت کی روشنی میں افراد اور معاشرے کی تربیت کے اصول و فروغ میں بھی متعین فرمائیں اور ان اصولوں کے مطابق لوگوں کا تزکیہ بھی کریں۔ یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں شامل تھے۔ اس وجہ سے ان مقاصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا یا جو کچھ کیا، اس سب کو امت نے اسی طرح واجب التعمیل سمجھا جس طرح قرآن کو سمجھا، اور اسی اہمیت کے ساتھ اس کی حفاظت اور اس کے نقل اور روایت کا اہتمام کیا۔ اس کے کسی جزء کے متعلق یہ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس کا انتساب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری صحت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں، لیکن اس کو دین و شریعت سمجھنے سے انکار کرنا خود قرآن مجید کے انکار کے ہم معنی ہے۔